ہی دیتا ہے، کوئی سنی اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ بیٹا خدا دیتا ہے، اولاد خدا دیتا ہے، رزق خدا دیتا ہے، حسن و جمال خدا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو کچھ بھی نعمت مل رہی ہے سب خدا کی طرف سے۔ ایک مومن کا یہی عقیدہ ہے کہ کائنات میں جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے خدا دے رہا ہے، ہم صرف اس کو مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ کھلم کھلا ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ اگر کہیں ہمارے محترم نقیب اجلاس ناظم جلسہ تشریف فرما ہے، اگر ہم کہیں کہ آپ ان کے سامنے سجدے میں جائیے تو آپ کہیں گے حضرت ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک عام مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیشانی صرف ایک ہی کے سامنے جھکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ اس خدا کے سامنے آپ صرف اپنی پیشانی ہی نہیں جھکاتے بلکہ زمین پر اپنی ناک بھی رگڑ دیتے ہیں۔ یہ ناک کا رگڑنا اس بات کا اعتراف ہے کہ لا معبود الا اللہ، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔ کائنات میں جس کو جو ملتا ہے خدا دیتا ہے، خدا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہی سب کچھ دیتا ہے تو آدمی جس سے پاتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ ابھی آپ کو ناظم اجلاس نے ایک شاعر کے شعر کو سنانے کے لیے کھڑا کیا تو آپ نے ان کو نذرانہ دیا، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ پہچان کر لیں گے آپ کی اور کل کہیں دن میں آپ مل گئے تو ضرور آپ سے تعلق ہو جائے گا کہ رات انہوں نے ہی ہم کو نذرانہ دیا تھا۔ تو جب خدا ہی سب دیتا ہے تو اب اس کا تقاضا ہے کہ خدا ہی سے محبت کی جائے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں لا محبوبہ الا اللہ، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے۔ چونکہ سب وہی دیتا ہے تو اب جسے ملے اسے چاہیے کہ اسی سے وہ محبت کرے۔ اسی لیے صوفیہ نے فرمایا ہمارا حقیقی محبوب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رازق وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، سب وہی عطا کرتا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے۔ لیکن اب جب بات محبوب کی آئی تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں چھپا ہوا راز ہوگا، اس لیے کہ محبت ایک راز ہے جو سب کے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ اب جب آپ نے دعویٰ کر لیا کہ ہمارا محبوب حقیقی خدا ہے اور ہم صرف اسی سے محبت کرتے ہیں، وہی ہمارا محبوب ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جس کو آپ نے محبوب بنایا اور محبت کا دعویٰ کیا تو اس محبت نے کچھ تقاضا کر لیا، اس محبت کا کچھ تقاضا ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ اس آبادی کے رہنے والے ہیں اور اس آبادی میں ایک خوبصورت مسجد ہے، آپ نے ہمارے نقیب اجلاس جو ہم پر بڑی محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان علماء کو سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، انہوں نے آپ نے مسجد کے تعلق سے نقیب اجلاس سے کہا حضرت مجھے مسجد سے بہت محبت ہے، میں مسجد سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بہت پیاری بات ہے کہ آپ مسجد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اتفاق سے یہ ظہر کے وقت مسجد میں پہنچے اور آپ بھی مسجد میں پہنچے، دیکھا انہوں نے کہ مسجد کا پانی بہہ رہا ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی گر رہا ہے اور کوئی وضو کرنے والا نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پانی گر رہا ہے
مگر آپ نے ٹوٹی کو بند نہیں کیا، آپ مسجد کے اندر سیدھے چلے گئے۔ حضرت والا نے دیکھا اور آپ کو بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے آپ سے فرمایا کہ جناب آپ تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھ کو مسجد سے بہت محبت ہے، تو اگر آپ کو مسجد سے محبت ہوتی تو یہ پانی جو گر رہا ہے کوئی وضو کرنے والا نہیں ہے، اس ٹوٹی کو آپ بند کر کے اندر گئے ہوتے، اس لیے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے مسجد سے محبت ہے، تو اس محبت کی بنیاد پر آپ کو ٹوٹی تو بند کر کے ہی اندر جانا چاہیے۔ لیکن آپ نے فوراً جواب دیا، چونکہ آپ بھی حضور مجاہد ملت کے دیار میں رہتے ہیں، اور حضور مجاہد ملت ہندوستان میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے مناظر تھے، مناظر اعظم ہندوستان کی حیثیت سے حضور مجاہد ملت جانے جاتے تھے، تو کچھ نہ کچھ فیضان تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ آپ نے نقیب اجلاس سے کہا، سنیے حضرت، ہم نے جو دعویٰ کیا ہے ہم اپنے دعوے پر ابھی بھی قائم ہیں۔ ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم مسجد سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم نے یہ کب کہا تھا کہ مسجد کی ٹوٹی سے محبت کرتے ہیں؟ اس لیے اگر مسجد کا پانی گر رہا تو ہم کیا کریں؟ ہمارا دعویٰ سچا ہے، اس لیے کہ ٹوٹی مسجد نہیں ہے، مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، آپ ہم پر اعتراض نہ کیجئے۔ اگر آپ نے یہ جواب دے دیا تو نقیب اجلاس بھی خاموش نہیں رہیں گے، یہ کہیں گے میں پورا جلسہ چلاتا ہوں اور قوم کو چراتا ہوں، آپ مجھ سے اس طرح کی مناظرانہ بات نہ کریں۔ سنیے جناب عالی، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مسجد سے محبت ہے تو مسجد کی جتنی چیزیں ہیں ان سے بھی آپ کو محبت کرنی پڑے گی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ مسجد سے جس کا تعلق ہے اس کا بھی آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا بے شک آپ کی بات صحیح ہے، تبھی تو ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا معبود حقیقی صرف خدا ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے خدا کو اپنا محبوب بنایا تو خدا نے جس کو اپنا محبوب بنایا ان سے بھی ہم محبت کریں، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ خدا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا جس سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کریں۔ خدا محبوب ہے اور خدا کے محبوب میرے مصطفیٰ ہیں، اسی لیے ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو اس کے سامنے اپنی ناک کو رگڑتے ہیں، اور خدا کے محبوب سے بھی محبت کرتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کیا کرتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت حضور تاج الفقہا۔ خدا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں۔ مگر بات اتنی ہی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، خدا دیتا ہے مگر جان لیجئے کہ سب کو جو خدا کی طرف سے ملتا ہے تو خدا کی بارگاہ کے کچھ محبوب ہیں، کچھ خدا کے دشمن ہیں۔ خدا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے محبوبوں کو بھی دیتا ہے، مگر کس کے ذریعہ دیتا ہے اس کو بھی جاننا پڑے گا۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ دلاتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے اس لیے ہم اس کے بندے ہیں، نبی دلاتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کے وفادار کہلاتے ہیں۔ خدا سے ہم کو اگر کوئی دلاتا ہے تو اس کائنات میں صرف ایک ذات میرے مصطفیٰ کی ہے، اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ خدا دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر نبی دلاتے ہیں اس پر بھی ہمارا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اور آدمی جس کی کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے۔ اسی لیے ہم سرے شام سے اب تک نبی کی گنگنا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کھاتے سب میرے نبی کا ہے،
सब नबी का खाते हैं। जो नबी से अदावत रखते हैं, नबी की तौहीन करते हैं, वो भी नबी ही का खाते हैं। बस फर्क ये है कि कोई जिस बर्तन में खाता है उसको हिफाजत से रखता है और कोई खा करके उसी में सुराख कर दिया करता है। इमाम अहमद रजा ने इसीलिए फरमाया, या रसूल अल्लाह, तेरा खाएं, तेरे गुलामों से उलझे, बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह गुर्राने वालों में नहीं हैं, बल्कि गुनगुनाने वालों में हैं। हम नबी की शान गुनगुनाते हैं, तभी तो कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, और नबी दिलाते हैं तो हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अब यहीं पर जब देने और दिलाने की बात आ गई तो खुदा ने दिया, नबी ने दिलाया। ये वली बीच में कहां से आ गया? कहां से आ गया? खुदा देता है, नबी दिलाते हैं, ये बीच में वली कहां से आ गए? तो अब उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं एक बुजुर्ग की बारगाह में। बस जल्दी से आप बस 10-5 मिनट जो वक्त बाकी है सुन लीजिए, फिर अगर कभी जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। मैं उड़ीसा के बारे में ये जानता हूँ कि यहाँ रात तक प्रोग्राम, रात में भी बहुत देर तक चलता है और मजमा खूब होता है, मगर मैंने आते कहा कि ये समझ में बात नहीं आ रही है, ये कैसा उर्स है, आज ये कौन सा इलाका है कि ये मंजर यहाँ पर है। तो हजरत वाला ने फरमाया, शाम से यही माहौल है, उर्स के नाम पर भीड़ भड़का तो लोग कर लेते हैं, मगर संजीदा गुफ्तगू और दीनी बातें सुनने के लिए अपना मिजाज नहीं बना पाते। ये बड़े अफसोस की बात है, और मैं समझता हूँ कि ये सब के सब इल्म की कमी की बुनियाद पर हमको मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। इसलिए कि अगर हमें मकसदे उर्स मालूम होता तो आज ये हालत हमारी नहीं होती। हमने मकसदे उर्स को भुला दिया तो अपने आप को दूसरे रास्ते पर लगा दिया है। इसलिए आइए फिर उसी मकसद की तरफ जिसके लिए उर्स को हमारे बुजुर्गों ने कायम फरमाया था। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जो देवबंदियों के भी पेशवा हैं, बल्कि उनके बहुत सारे मौलवियों के वो पीर और मुर्शिद हैं, उन्होंने उर्स के ताल्लुक से बहुत सारी कीमती बातें बताई। उन्हीं में से एक बात उन्होंने ये बताई कि उर्स कायम करने का मकसद ये भी है कि मुख्तलिफ सलासिल के मशाइख और उलमा एकजा हो जाएं और मजमा हो जाए। मजमा मुख्तलिफ उलमा की बातें सुन करके अपने ईमान में ताजगी पैदा कर ले। इसलिए कि जब तक के इल्म दीने मुस्तफा नहीं होगा तब तक आदमी के ईमान और अकीदे की हिफाजत नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा पैगाम। आप बताइए, 1 लाख कमो बेश 2,24,000 नबी इस दुनिया में जलवागर हुए। किसी एक नबी के बारे में बताइए माअल्लाह जो बेइल्म रहा हो, किसी एक नबी के बारे में बताइए जो बेइल्म गुजरा हो। 1 लाख कमो बेश 2,24,000 नबियों में कोई नबी बेइल्म नहीं, एक भी नबी बेइल्म नहीं, बल्कि नबियों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का आलम यह था कि जब फरिश्तों के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमत को अल्लाह ने जाहिर करना चाहा तो ये नहीं फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, ये बहुत खूबसूरत हैं, बड़े हसीनो जमील हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही हैंडसम हैं, ये नहीं, बल्कि हजरत आदम के इल्म को फरिश्तों के सामने रखा और हजरत आदम से फरमाया, अंबेहुम बिअस्माए हाउलाए, ए आदम ये जितनी चीजें हैं इनका नाम बताओ। हजरत आदम ने सारी चीजों का नाम बता दिया, और जब उनके इल्म का इजहार फरिश्तों के सामने हो गया तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। इसका मतलब है आदम की फजीलत अगर फरिश्तों के सामने अल्लाह ने जाहिर की तो उनके हुस्न और जमाल के जरिया नहीं बल्कि उनके इल्म के जरिया। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म इंसान का जेवर है,
سب سے حسین زیور کا نام علم ہے. اگر علم نہ ہوتا تو اس وقت میں اس کرسی پر براجمان نہ ہوتا. اگر علم نہ ہوتا تو گاؤں کا ایک گرا پڑا آدمی جب حافظ قرآن بن جاتا ہے تو گاؤں کا مکھیا بھی اسی کے کہنے پہ جھکتا ہے اور اسی کے کہنے پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ عزت کس کے ذریعہ مل رہی ہے؟ اسی علم دین مصطفیٰ کے ذریعہ مل رہی ہے. بہت اچھا پیغام باس. آپ اس اہمیت کو سمجھیں, آپ اس بات کو سمجھیں. اور جتنے اولیاء ہوئے, کسی ایک ولی کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ بے علم رہا ہو. کوئی ایک ولی بے علم نہیں. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, ما جعل اللہ جاہلا ولیا قط. اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. کسی جاہل کو اللہ نے کبھی ولی نہیں بنایا. ولیوں کے سردار غوث اعظم کو کون نہیں جانتا ہے؟ اور ابھی سید صاحب کے ذریعہ آپ نے بچپن کا واقعہ بھی سن لیا. تو کیا وہ جا رہے تھے بزنس کرنے کے لیے؟ کیا وہ بغداد جا رہے تھے پیسہ کمانے کے لیے؟ نہیں, بلکہ علم دین مصطفیٰ کے لیے جا رہے تھے. وہ غوث اعظم ہیں مگر پہلے انہوں نے علم دین مصطفیٰ حاصل کیا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی تو رب قدیر نے انہیں غوث اعظم کے مقام پر فائز فرما دیا. کوئی ولی جاہل نہیں. اور عالم کے ساتھ تو لفظ عالم لگا ہوا ہے. یہاں کیسے بے علم عالم ہو سکتا ہے؟ تو نہ کوئی نبی بے علم, نہ کوئی ولی بے علم, نہ کوئی غوث بے علم, نہ کوئی قطب بے علم, نہ کوئی محدث بے علم, نہ کوئی مفسر بے علم, نہ کوئی عارف ربانی بے علم. اور اگر ولی کے علم کو دیکھنا ہے, مفسر کے علم کو دیکھنا ہے, محدث کے علم کو دیکھنا ہے, مفتی کے علم کو دیکھنا ہے, فقیہ کے علم کو دیکھنا ہے, سائنسدان کے علم کو دیکھنا ہے, عارف باللہ کے علم کو دیکھنا ہے, تو ساری خوبیوں کے جامع اس زمانے میں میرے امام احمد رضا کی ذات ہے. اسے رب قدیر نے اتنا علم عطا کیا کہ عرب و عجم میں آج کہا جا رہا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم کہ سمت آ گئے ہو سکے میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, حضور تاج الفقہا. کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی غوث, کوئی قطب, کوئی ابدال بے علم. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بغیر علم کے آدمی سچا مومن بھی نہیں ہو سکتا. سچا مومن بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا, بغیر علم کے آدمی سچا مومن بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو گھنٹوں آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں, لیکن آئے دن جو مسئلے پیش آتے ہیں ان مسائل کی روشنی میں آپ کو صرف ایک بات بتا کر کے اور اس کی اہمیت آپ کے درمیان رکھنا چاہوں گا. ابھی کچھ روز پہلے کی بات ہے, ایک خطیب و امام نیک ہیں, اچھے ہیں, عالم ہیں, لیکن دیکھیے میں عالم کی بات کہہ رہا ہوں, بے علموں کی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں ایک جملہ بول دیا, بعد میں کسی نے توجہ دلائی اور انہوں نے میری طرف فوراً رجوع کیا اور مجھ سے پہلے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کوئی اگر ایسے کہہ دے تو کیا حکم ہے؟ میں نے کہا یہ تو کفر ہے اور آدمی اسلام سے نکل جائے گا. بیوی اس کی نکاح سے نکل سکتی ہے, اس کے اوپر تجدید ایمان, تجدید نکاح لازم ہے. کہا حضرت اتنا سخت حکم ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. اب ذرا سن لیجئے کہ انہوں نے کہا کیا تھا. وہ تقریر کرتے کرتے ظاہر سی بات ہے وہ جاہل نہیں تھے تبھی تو تقریر کر رہے تھے, اور مسجد کے خطیب و امام ہیں. انہوں نے اپنی تقریر کے دوران جوش خطابت میں فرمایا, یا رسول اللہ مجھے رہزنوں سے
غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. یہ جملہ انہوں نے کہا اور حضور کو مخاطب کر کے کہا گویا رسول پاک سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. رسول پاک کی رہبری کا سوال ان کے زبان پر آ گیا. بعد میں انہوں نے ٹھنڈے دل سے جب غور کیا تو انہوں نے میرے پاس رجوع کیا اور کہا حضرت میں نے یوں بول دیا ہے, کیا حکم ہے؟ میں نے کہا پوری کائنات کے ہدایت ہادی میرے مصطفیٰ ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی ہدایت کا سوال آپ کریں یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی, یہ کفر ہے. اب وہ گھبرائے, انہوں نے کہا حضرت یہ جملہ مجھے سے نکل گیا ہے. میں نے کہا فوراً توبہ کیجئے اور تجدید نکاح بھی کر لیجئے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں خطیب ہے, امام ہے, مقرر ہے, مگر توجہ نہیں ہو سکی تو اس کا ایمان بھی خطرے میں آ گیا. آپ کیسے بغیر علم کے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہے تو علم دین مصطفیٰ سے اپنے سینے کو متعین کریں. بہت اچھا پیغام, واہ, زندہ باد زندہ باد. حضرات یہ علماء بیٹھے ہیں, آپ نے کبھی ان کو شراب پی کر چوراہے پہ ناچتے ہوئے دیکھا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ابھی نام لیا گیا حضور محدث کبیر کا, اللہ انہیں عمر طویل عطا فرمائے. کیا آپ نے کبھی انہیں شراب پیتے ہوئے معاذ اللہ رب العالمین کسی شادی میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھا؟ ارے یہ تو بڑی عظیم ذات ہے, بر صغیر کی بے مثال شخصیت ہے. اس وقت ہندوستان کے اہل سنت و جماعت کے سب سے بڑے عالم ربانی کا نام محدث کبیر ہے. میں ان کی بات کیا کروں, یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں ان میں سے بھی کسی کو آپ نے شراب پی کر چوراہے پر بیٹھ کر کسی بچی کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن نہ جانے کتنے ڈاکٹر, نہ جانے کتنے انجینئر, نہ جانے کتنے پروفیسر, نہ جانے کتنے ٹیچر, نہ جانے کتنے لائر, نہ جانے کتنے سیاستداں آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں اس کے باوجود شراب پی کر لوگوں کی عزت و حرمت پر حملہ کرتے ہیں. وہ بھی علم رکھتے ہیں, یہ بھی علم رکھتے ہیں, مگر یہ فرق کیسے ہوا؟ اس لیے کہ رب نے انہیں سچا علم عطا فرمایا ہے. اس کا مطلب ہے جب علم دین آتا ہے تو حیا لے کر آتا ہے, علم دین آتا ہے تو شرم لے کے آتا ہے, علم دین آتا ہے تو پاکیزہ ماحول. سبحان اللہ, زندہ باد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام اسلام, حضور تاج الفقہا, عرس مبارک. اس لیے حضرات عرس قائم کرنے کے مقصد کو سمجھیے. ابھی کچھ دن پہلے ایک پولیس محکمے کے آفیسر نے اپنے حلقے کے کچھ لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے کہا آپ لوگ جلوس نکالتے ہیں؟ مسلمانوں نے کہا ہاں سر ہم جلوس نکالتے ہیں. کہا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ کہا جی سر ہم لوگ مسلمان ہیں. کہا اچھا, جب غیر مسلم کا جلوس نکلتا ہے تو ان کے لڑکے ناچتے تھے رکھتے ہیں, کودتے ہیں, شراب پی کر کے ڈانس کرتے ہیں. اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی جب جلوس نکلتا ہے تو بہت سارے لوگ اس میں ڈانس کرتے ہیں. تو پھر یہ بتائیے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ یہ آپ مذہب کے نام پہ لڑ کیوں رہے ہیں؟ جب دونوں کا کلچر ایک ہے تو آخر یہ لڑ کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو ان سے آپ کو الگ کلچر رکھنا چاہیے جو ناچ کر کے کود کر کے اپنا جلوس نکالتے ہیں. گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے وہ ڈانس نہیں کرتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے جلوس میں رقص و سرود کی محفل نہیں منعقد کرتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے وہ شراب پی کر کے کسی جلوس کو نجس و ناپاک نہیں کرتا ہے. گویا غیر بھی یہ سمجھ رہا ہے مسلمان کی تہذیب اور ہے, دوسروں کی تہذیب اور ہے. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو بھلا کر کے دوسروں کے کلچر کو اپنا لیا, جس کا نتیجہ ہے کہ ہم پیٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ, سبحان رسول پاک کے وفادار تو بنے.
کتنے افسوس کی بات ہے. اسی لیے جب شاعر صاحب ابھی پڑھ رہے تھے جھومو جھومو، تو میں نے مولانا سے کہا کہ دوسری نعت پڑھوائیے. کیوں میں نے کہا جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں پہلے شاعر لوگ یہ نہیں کہتے تھے جھومو، تو سب لوگ خاموشی سے سبحان اللہ کہہ کر کے نعتیں سنتے تھے، اور اس کے بعد میں جب جھومنے لگے تو کچھ اسی میں گھومنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ناچنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیج پر بھی ہاتھ ہلا کر کے اور ناچ ناچ کر کے کمر ہلا کر کے پیسہ دینے کا رواج آ گیا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی چیز سے اپنے ماننے والوں کو منع کیا ہے جس سے کہ کسی گمراہی کا اور غلط فعل کا دروازہ کھلتا ہے، اس دروازے کو بھی میرے مصطفیٰ نے بند فرما دیا. کیا سچائی ہے! زندہ باد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ بڑے مسلک اعلی حضرت، ترجمان مسلک اعلی حضرت حضور ان سے پوچھ لیجئے کیا ان کی جوانی میں بھی ایسے ہی اسٹیج پر لوگ ناچ کر کے پیسہ دیتے تھے؟ ان سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے. یہ آج کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک ماحول بنایا گیا، اور دوسرا ماحول یہ بنایا گیا. میں اس موضوع پہ تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن دوسرا ماحول کیا بنایا گیا؟ شاعر نے جو ہی نعت پڑھنا شروع کیا، لونڈے 50 آ کر کے محفل میں بیٹھ گئے، اور سید ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو، شیخ ربانی ہو، لیکن جہاں اس نے تقریر شروع کی یہ لونڈے اٹھ کر کے مجلس سے چلے گئے اور محفل کو انہوں نے بدمزہ کر دیا. یہ ماحول کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رقص و سرود کو دین سمجھ لیا ہے، اور شریعت جس چیز کا نام ہے ہم نے اپنے آپ کو اسے دور کر دیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری قوم جہالت کے گڈھے میں گرتی چلی جا رہی ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا سچائی ہے حضرت! اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ، کیا کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک بدعقیدہ نوجوان وہ حدیثیں سن سن کر کے اپنے علماء کی سنیوں کے لڑکوں کو گمراہ کرتا ہے. وہ بھی کالج میں پڑھتا ہے مگر سنیوں کے لڑکے گمراہ ہو جاتے ہیں، بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، اور ان سے اگر کوئی سوال کر لیتا ہے تو یہ اس کا جواب نہیں دے پاتے، اور فوراً اپنے مولانا صاحب کو فون لگائیں گے. حضرت وہ ایک غیر مقلد مل گیا تھا، وہ ایک شیعہ مل گیا تھا، وہ ایک وہابی مل گیا تھا، اس نے ایک سوال کر دیا، حضرت اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب دینا صرف مولانا کا کام ہے؟ آپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ بحیثیت مسلمان آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر علماء سے سوال کیا جائے گا تو آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے بحیثیت مسلمان نبی کے علم کو کتنا حاصل کیا، اور جب اسلام پر حملہ ہو رہا تھا تو آپ نے کس طرح سے اس کا جواب دے کر کے اسلام کا دفاع فرمایا. آپ کی بھی ذمہ داری ہے. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اگر ہمارے نوجوانوں سے غیروں نے پوچھ لیا تم جلوس کیوں نکالتے ہو، ربیع الاول شریف میں تم میلاد کیوں مناتے ہو، تم جھنڈی کیوں لگاتے ہو، کمکمہ کیوں لگاتے ہو، تو یہ بیچارہ کچھ نہیں جواب دے پاتا ہے، اور فوراً اپنے امام صاحب کو فون کرے گا. حضرت ایک بدعقیدہ مل گیا تھا، اس نے ایسے ایسے سوال کر لیا، اور کہتا کوئی حدیث دکھاؤ. میں کچھ نہیں جواب دے پایا حضرت، بڑی بے عزتی ہو گئی، آپ ذرا اس کا جواب دے دیجئے. تو اب عالم اس کا جواب دیتا ہے اور اس کی عزت بچاتا ہے. اور اگر اس نے نبی سے اپنی سچی محبت اور سچی وابستگی کو برقرار رکھا ہوتا تو اپنے نبی کے بارے میں جتنے اعتراضات دشمنوں کی طرف سے تھے سب کو یاد کر کے سب کا جواب بھی وہ رکھتا. اور کچھ نہیں تو اگر نبی سے اس کی سچی محبت ہوتی تو خواب میں بھی اگر اس سے کوئی کہتا کہ کیوں تم اپنے نبی کا میلاد مناتے ہو، کیا دلیل ہے، تو وہ خواب میں بھی کہتا ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر دلیل کے اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے نبی کے عظمت کا جلوس نکال کر کے ہم اعلان کرتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. پوچھ لیا جائے آپ مزار پہ کیوں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں مزار پہ، کیوں وہاں چادر چڑھاتے ہیں، تو یہ جواب نہیں دے پائیں گے. کہیں گے ارے ہمارے گاؤں میں ہوتا آیا ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. اب ایک بدعقیدہ نے کہا ہاں اس مال پر قبضہ کیا جا سکتا ہے،
اور اس نے پھر سمجھانا شروع کیا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں کسی بزرگ کے مزار پہ چادر نہیں چڑھائی جاتی تھی، کسی بزرگ کا عرس نہیں ہوتا تھا، جب سرکار کے زمانے میں نہیں تھا تو آج کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے۔ اب اس نے بھی کہنا شروع کر دیا ہاں غلط ہے، اور کچھ روز کے بعد پتہ چلا یہ بھی بدعقیدہ ہو گیا۔ تو بدعقیدہ کیوں ہوا؟ عدم علم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، اور اگر اس کے اندر علم دین مصطفیٰ ہوتا تو آج بدعقیدگی کی گود میں وہ جا کر کے نہیں بیٹھتا۔ اس لیے رفیقان محترم، عرس کے مقاصد کو سمجھیے، علماء کے قرب میں رہ کر علم دین مصطفیٰ اتنا لے لیجئے کہ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے تو فخر سے کہیے ہمارا رشتہ غوث و خواجہ سے ملتا ہے، فخر سے کہیے کہ ہمارا رشتہ امام احمد رضا سے ملتا ہے، فخر سے کہیے کہ تمہارے پاس پوری دنیا میں کوئی امام احمد رضا نہیں ہے، رب قدیر نے امام احمد رضا دیا ہے تو ہم سنیوں کو دیا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی عالم ایسا اس زمانے میں نہیں ملے گا کہ جو امام احمد رضا کے پائے کا ہو، یہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، تو آپ فخر کیجئے کہ آپ کا رشتہ ایسی عظیم ہستی سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بزرگوں کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مزارات پہ کیوں آتے ہیں، کیوں وہاں دعا کرتے ہیں، اس پہ چادر کیوں چڑھائی جاتی ہے، یہ سب کتابوں میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، علماء سے آپ اس کو سن لیجئے گا۔ بس میں چلتے چلتے یہ کہوں گا، آپ سے اگر کوئی بدعقیدہ ملے اور کسی مسئلے پر اگر وہ آپ سے بحث کرے اور آپ نہیں جانتے ہیں تو فوراً اس کا کان پکڑیے اور کہیے چلیے نقیب اجلاس کے پاس لے چلتے ہیں، چلیے ہم فلاں بزرگ کے پاس لے چلتے ہیں، یہ فلاں عالم کا ہمارے نمبر ہے، اس سے آپ بات کر لیجئے۔ جہاں آپ نے اپنے کسی صحیح سنی عالم کا نمبر دے کر کے کہا لو بات کرو، تھوڑی ہی دیر میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر کبھی بھی وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اسی لیے سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہنا یہ ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ آپ ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیے، نماز کی پابندی کیجئے، علم دین مصطفیٰ پھیلائیے، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان سے بدعقیدہ پیدا ہو کر کے غیروں کی جھولی میں جا رہے ہیں، اور یہ سب نتیجہ ہے جہالت کا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اتنا علم دین مصطفیٰ دے دیجئے کہ دنیا کے کسی گوشے میں رہیں مگر رسول پاک کے وفادار بن کر کے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی، عقیدے کی، جان و مال کی حفاظت فرمائے اور بزرگوں کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ میں نے دیکھ لیا ٹائم، جہاں جانا ہے انشاءاللہ۔